اور حیا، شرم و حیا اتنا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری کی اجازت چاہی. آپ نے اجازت دے دی، وہ اندر تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے اور انہوں نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، وہ اندر حاضر ہو گئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضری کی اجازت مانگی. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کی لنگی ذرا پنڈلی ذرا ننگی تھی، آپ نے اپنی لنگی کو صحیح کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہاں وہ عثمان کو آنے کی اجازت دے دو. عثمان غنی حاضر ہوئے. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے، عمر فاروق آئے تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، آپ نے اپنا کپڑا درست نہیں کیا. جب عثمان غنی آئے تو آپ نے ایسا کیا. فرمایا کہ اے عائشہ، جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں محمد کیوں نہ حیا کروں. کیا شان تھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان غنی ہوگا جنت میں. کیا شان تھی، سبحان اللہ. ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور پہاڑ اسی وقت رک گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ جمع القرآن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. گو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک جمع کر لیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنائی کہ وہ متفرق قرآن جہاں کہیں کسی کے پاس آیات ہیں، صورت ہے، کہیں لکھی ہوئی ہے کہ ان کو جمع کریں اور حفاظ کرام کے سینوں سے اس کا موازنہ کریں، اس کو جمع کر لیں. ایک جماعت بنائی، اس جماعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ایک نسخہ تیار کر کے محفوظ کر لیا گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا، جو بیٹی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو فتوحات بہت پھیل گئی اور ایک بہت بڑا کارنامہ، روم کی طرف سے غنڈے بدماش ساحلوں پر جو مسلمانوں کی آبادیاں تھیں ان پر لوٹ مار کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. اس وقت تک مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 1 سال کے اندر اندر بحری بیڑے تیار کیے جائیں. اللہ کی شان، صحابہ کرام کہ آپ ہمت دیکھیں اور ان کی چستی دیکھیں اور ہم اپنا حال دیکھیں. بڑے ٹہل ٹہل کے چلتے ہیں. یہ پلازے سے یہاں تک آنا ہو نا، نوجوان بڑے ٹہل ٹہل کے نماز پڑھنے آ رہے ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھ لیا کہ بڑے ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے. فرمایا تو بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کو ایک درہ لگایا. فرمایا خبردار جو بیماروں کی طرح چلا ہے ایسے. مسلمان سست نہیں ہوتا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے ذرا دوڑنا بھی پڑ جاتا تھا. سستی، مسلمان ہو اور سستی ہو، نہ، یعنی مسلمان کی شایان شان نہیں سستی، چستی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 1 سال کے اندر اندر بیڑا تیار کرو. صحابہ کرام نے سال پورا نہیں ہوا 1200 بحری بیڑے تیار کر ڈالے، اور پھر اس بحری بیڑے پر ان ہنڈوں کا کلا کامہ کیا. تو بحری قذاق ہوتے ہیں نا، ان کا علاج کیا. یہ بہت بڑا کارنامہ. فتوحات پھیل گئی نا دور دور تک. آذربائیجان، آرمینیا، یہاں پہ ایک لشکر برسر پیکار تھا. قرآن پاک 7 حروف میں نازل ہوا، 7 لغت میں نازل ہوا. مطلب کیا ہے اس کا؟ 7 قبائل تھے عربوں کے، ان کا جو لہجہ تھا نا اس میں کچھ فرق تھا، جیسے آج بھی فرق ہوتا ہے. ایک قبیلے والے کسی لہجے میں پڑھتے تھے، دوسرے قبیلے والے کسی دوسرے لغت میں یا لہجے میں پڑھتے تھے. بولی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا تھا، لیکن دوسرے بعض اوقات ان کو غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. مثلا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ایسے پڑھتے ہیں نا. دوسری لغت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. جو ناواقف آدمی ہوگا نا وہ کہے گا یہ کیسے پڑھ رہا ہے، حالانکہ صحیح پڑھ رہا ہے. یہ دوسری لغت ہے، معنی وہی ہے. عربوں کے ہاں تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب عجم، ہمارے جیسے عجمی، وہ مسلمان ہوئے تو بھلیکا لگنا شروع ہوا اور جھگڑے شروع ہوئے. خاص طور پر اس علاقے میں جہاں آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ، جہاں مسلمان صحابہ کرام برسر پیکار تھے، ان کے امیر نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس مسئلے کو سنبھال لیجئے، کہیں فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑنا نہ شروع کر دیں اس قرآن پاک کے حروف، اس کے لغت کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، یہ کافر ہے. جھگڑا بڑھنا شروع ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ شکایت پہلے پہنچ چکی تھی. حضرت نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو علماء نے لکھا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف ایک لغت میں، لغت قریش کے اندر جمع کر دینا چاہیے، باقی سب کو ختم کر دینا چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل ٹھیک، جو آپ کی رائے ہے ہماری یہی رائے ہے. آپ نے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی صحیفے تھے وہ صحیفے منگائے اور قریش والے صحیفے کو محفوظ رکھا، اور باقی جتنے صحیفے تھے دوسری 6 لغت والے ان سب کو جمع کر کے ان کو جلا دیا. اور اس پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جو قریش والا نسخہ تھا وہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے. اس کی نقل کی، اس کے نسخے بنوائے، اور نسخے بنوا کر پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی سلطنت تھی ان علاقوں کے اندر اس نسخے کو بھیج دیا، تقسیم کر دیا. آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ اسی نسخے کی نقل ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے.
اللہ نے بڑے کام لیے خلفائے راشدین سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے، اکثر صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال حج پہ جاتی تھی، حج پہ گئی ہوئی تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے. ادھر بلوائیوں نے فتنہ برپا کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکٹھے ہو گئے. مصر سے آئے ہوئے تھے اور بہت سے سادہ لوگ جو مسلمان تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے کاموں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، تو ان کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے. جمع ہو گئے اور دھمکیاں دینے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں، ہم ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں. وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. منع فرما دیا، فرمایا نہیں، میں اپنی زندگی میں مدینۃ الرسول کو خون آلود نہیں دیکھ سکتا. میں اجازت نہیں دوں گا کہ مدینہ منورہ میں میری وجہ سے قتل و غارت ہو. نہیں اجازت دی. انہوں نے پانی بند کر دیا. آپ کی حویلی تھی، بڑا گھر، آپ کا بڑا گھر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو آپ کے پیرے پر لگایا ہوا تھا اور وہ کنواں بئر روما جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا تھا، اس کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچنے نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لائے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا لوگوں، تم کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں مجھے یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دی ہیں. پہلے حضرت رقیہ، پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ اسی طرح مرتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. لوگوں نے کہا کہ سچ ہے، تو کیا میں نے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں پہ وقف نہیں کیا؟ کہ ہاں کیا. تو کیا آج تم مجھے اس کا پانی بھی نہیں پینے دیتے؟ اور کیا غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تھی اور جنت کی بشارت دی تھی تو کیا میں نے 300 اونٹ اس تبوک میں دیے نہیں تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، جہاد کے لیے؟ اور کیا 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، آپ کی جھولی میں لا کر ڈال دیا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یوں ایسے ایسے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی کچھ بھی کرے اس کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا ایسا ہوا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایسے ہی تھا. اور کیا میں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر اس کی توسیع کے لیے نہیں دی تھی جس میں آج تم مجھے نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل دی تھی. کیا احد پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ احد پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا تھا. فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو خود میری شہادت کی گواہی دے دی.
اور پھر نہ جانے کس طرح کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پیرے پر بھی تھے، لیکن کسی اور طرف سے دیوار پھلاند کر اندر داخل ہوئے اور نیزہ مارا، تلوار سے وار کیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی، آخری بیوی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے حملہ روکنے کے لیے ہاتھ آگے کی کر دی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ تلاوت کر رہے تھے اور روزے سے تھے، جب وار کیا گیا آپ کا خون قرآن پاک پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اس آیت پر آ کر وہ خون رک گیا۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کون سا رنگ ہو۔ عثمان غنی کا خون اس آیت پر آ کر رکا، جو آج بھی استنبول کے کتب خانے میں وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ اسی نشان کے ساتھ موجود ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ عثمان کے خون کا رنگ اس آیت پر جا کے رکا جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رنگ ہمارے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہوگا۔ اور پھر جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیتے تھے، رات کو چپکے سے کسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چند صحابہ کرام تھے، انہوں نے کس طریقے سے نکالا ہے۔ وہ جمع غفیر تھا اور بقیع کی دیوار کے ساتھ دفن کیا ہے راتوں رات۔ آج تو بقیع کے بالکل درمیان میں، واہ، جیسے کسی بادشاہ کی قبر ہو۔ صرف ایک قبر ایسی ہے جس کو 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ساری بقیع کے بالکل درمیان میں۔ اللہ، صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور دمشق کی مسجد میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیراہن جو خون میں لتڑا ہوا تھا، خون سے رنگین تھا، وہ لے جا کر منبر پر ڈال دیا، اور صحابہ کرام روتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا، کی قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ یہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں سے جا ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو آپ نے دی تھی، وہ کہتے تھے خلافت سے مستعفی ہو جاؤ۔ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک قمیض پہنایا جائے گا اور تمہیں اس قمیض کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، خبردار نہ اتارنا۔ اور فرمایا تھا کہ یہ شخص جو آگے سے گزر رہا ہے، دیکھ لو کہ ان قریب فتنے آنے والے ہیں، اور یہ ان فتنوں میں حق پر ہوگا، راہ راست پر ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں جن سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کپڑا اوڑا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، میں نے جا کر ان کو روکا، کپڑا ہٹایا اور چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں انہی کے بارے میں فرما رہا ہوں کہ ان فتنوں میں یہ شخص حق پر ہوگا۔ فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے قمیض پہنایا جائے گا، نہ اتارنا، میں ہرگز نہیں مستعفی ہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کروں گا، اور عمل کیا، شہید ہو گئے، اللہ کے فرمان کے خلاف نہ کیا۔